مشکل ترین جو مرحلہ ہے وہ گھر کی زندگی ہے، اور خاص طور پر بیوی کے ساتھ سلوک یا بیوی کا خامند کے ساتھ سلوک، یہ مشکل ترین زندگی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے فزیکلی عملی طور پر آپ نے 11 گھر بسائے۔ 2 آپ کی زندگی میں، حضرت خدیجہ مکہ میں فوت ہوگی، اور زینب بنت خزیمہ 3 ماہ کے بعد شادی کے ان کا انتقال ہو گیا، باقی 9 گھر تھے آپ کے۔ اور حسن سلوک کے ساتھ گھر آباد کر کے دکھائے۔ ہم عمر کے ساتھ شادی کی، بڑی عمر والی کے ساتھ شادی کی، چھوٹی عمر والی کے ساتھ شادی کی، یہ ایک نسبت ہے عورت کی۔ اب مال میں برابر اس سے شادی کی، مال میں زیادہ اس سے شادی کی، اپنے سے مال میں کم اس سے شادی کی، یہ دوسری نسبت ہے عورت کی۔ طلاق یافتہ سے شادی کی، بیوہ سے شادی کی، کماری سے شادی کی، یہ تیسری نسبت ہے عورت کی۔ اپنے خاندان میں شادی کی، اپنی قوم میں شادی کی، قوم سے باہر شادی کی، یہ چوتھی نسبت ہے عورت کی۔ یہ چاروں نسبتوں میں آپ نے گھر آباد کر کے دکھائے۔ حضرت خدیجہ بیوہ ہیں، حضرت عائشہ کماری ہیں، اور حضرت زینب بنت جحش مطلقہ ہیں۔ حضرت خدیجہ مال میں زیادہ ہیں، حضرت سودا مال میں برابر ہیں، حضرت جویریہ مال میں کم ہیں، یہ دوسری نسبت ہوگی۔ عمر میں بڑی حضرت خدیجہ ہیں، عمر میں برابر حضرت سودا ہیں، عمر میں چھوٹی باقی ساری بیگمات ہیں۔ اپنے خاندان میں ام حبیبہ، خدیجہ، ام سلمہ، حفظہ، یہ ساری اپنے خاندان میں شادی۔ قریش میں شادی کی، قریش سے باہر شادی کی، جویریہ بنی مستلق سے ہیں، میمونہ وہ ہلالیہ ہیں، بنو ہلال سے ہیں۔ پھر قوم سے بھی باہر شادی، عرب سے باہر شادی کی، حضرت صفیہ یہودی خاندان سے، بنو قریظہ۔ تو جتنی نسبتیں عورت کی بن سکتی ہیں، ہر نسبت میں شادی کر کے زندگی گزار کے ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ بھائیو، میں آپ سے عرض کروں گا، اپنے نبی کی زندگی پڑھو اور قرآن پڑھو اللہ کے واسطے۔ ہم بہت دور ہیں اللہ کی کتاب سے، اور بہت دور ہیں اپنے نبی کی زندگی سے۔ خود پڑھو، میں تو ہر بیان میں کہتا ہوں خود پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا زندگی گزارنی کیسے۔ تو نبی والے اخلاق ایک ایسا سرمایہ ہے جس سے ہر رشتہ خوشگوار ہو جاتا ہے، ہر رشتہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، رشتوں کی خوبصورتی ایسے گھر سے نہیں ہے، اور وہ کماڑی کے جھونپڑوں کے ساتھ نہیں ہے۔ جہاں میرے نبی والے اخلاق ہوں گے، وہ گھر 24 گھنٹے ایسے ہی چمکے گا جیسے ابھی کامران کا گھر چمک رہا ہے۔ اور جس گھر میں نبی والے اخلاق نہیں ہیں، وہ گھر تاریک اندھیری رات ہے، چاہے دن کے 12 ہو چاہے رات کے 12۔ جہاں زبان کا استعمال ٹھیک نہیں، جہاں دل کے جذبات ٹھیک نہیں، جہاں زبان خنجر کی طرح چلتی ہے اور طنز کے زہریلے ٹیکے لگاتی ہے، وہاں کوئی رشتہ سلامت نہیں رہتا۔ میاں بیوی کا رشتہ تو برابر کا ہوتا ہے، اور ماں باپ اور اولاد کا رشتہ بہت فرق ہوتا ہے۔ ماں باپ عظمت کی بلندی پر ہیں، اولاد بہت نیچے ہے، اور اللہ کا بہت بڑا مطالبہ ہے، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ۔ ایسی طاقتور تعبیر ہے قرآن کی والدین کے حقوق کے بارے میں۔ لیکن یہاں بھی اگر طنز ہوگا تو رشتہ پھیکا پڑ جائے۔ ہمارے اپنے خاندان میں میں نے ایک بچے سے کہا، آپ اپنی ماں سے اتنا دور دور کیوں رہتے ہیں؟ آپ کی ماں تو بہت نیک ہیں، مصلی سے نہیں اٹھتی ہیں، تہجد گزار ہیں، شب بیدار ہیں، بہت نیک ہیں، تو آپ کیوں دور دور رہتے ہیں اپنی ماں سے؟ کہا وہ تانے بہت دیتی ہیں اس لیے پھر دل نہیں کرتا۔ تانے بہت دیتی ماں، جس کا اللہ نے اتنا حق رکھا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ اتنا بڑا حق رکھا ہے۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے سارا حج کروایا، اس کے لیے سواری بن کے، بہت مشقت کا کام ہے۔ مینا سے جاتے جاتے عرفہ پیدل، نوجوانوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ کندھے پہ بٹھا کے لے جا رہا ہے، لا رہا ہے۔ تو طواف زیارت کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نظر پڑ گئے وہاں کھڑے تھے، کہنے لگے جی میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھایا، وہ سارا حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔
تو انہوں نے فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے بچپن میں جو تھک تھک کے لمبے لمبے سانس لیے تھے نا، اس میں سے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، اتنا حق رکھا ہوا۔ لیکن جب زبان سخت ہوئی تو اولاد کیا کہہ رہی، تانے دیتی ہیں، اس لیے بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور خاوند اور بیوی کا رشتہ تو برابری کا ہوتا ہے، اگر یہاں طنز چل گئے، تانے چل گئے تو یہ پھیکا پڑ جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو صرف میرے نبی والے اخلاق ایک ایسی دولت ہے جس سے آپ ہر رشتے کو خوبصورت بنا سکتے۔ اور عجب حدیث سنو، سب سے پہلے جو عمل تولا جائے گا، سب سے پہلے، وہ مولانا صاحب کا علم نہیں تولے گا، تبلیغ نہیں تولے گی، وہ سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا۔ پہلا عمل جو تول میں، ترازو میں رکھا جائے گا، وہ بیوی سے سلوک رکھا جائے گا۔ کیا سلوک تھا؟ یہ اتنا اہم رشتہ ہے، اس کی اتنی بنیاد، اور بیوی کی طرف سے اس کا جو خامد سے سلوک ہے وہ رکھا جائے گا۔ تو اس رشتے کو ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم نے بہت خراب کیا ہے۔ پہلے تھوڑی تہذیب تھی، ثقافت تھی، ہر ایک کو اپنی حدود کا پتہ تھا، تو یہ بڑا خوبصورت نظام زندگی تھا۔ لیکن اب دین کی سمجھ ختم ہو گئی تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک عذاب بن گیا ہے کہ ایک دوسرے کی زندگی میں اتنا داخل ہو جاتے ہیں کہ اپنی وجہ سے دوسروں کی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم روڈ پہ کرتے ہیں نا، تھوڑی سی کہیں گاڑی آڑ پھنس ہوئی تو ایک ادھر سے لے آتا ہے، کدھر سے لے آتا ہے، کدھر سے لے آتا ہے، سارے سنگ ملاتے کھلو جان دن پورا کراچی بند، وہ بے وقوفو لائن ٹپ جاؤ، سارے ہی ٹپ جاؤ، تو کوئی دو آ جاندہ، کوئی دو آ جاندہ، کوئی دو آ جاندہ ہے، کتوتے پاؤں کیتی جاندے۔ جو ہم سڑکوں پہ کر رہے ہیں نا، وہی ہم گھروں میں کر رہے ہیں، سینگ بازار ہیں، اپنی حد باؤنڈری نہیں دیکھتے کہ میری باؤنڈری کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ملک بنایا، اور ہر ملک میں جانے کے لیے ویزا چاہیے، ویزے کے بغیر آپ انٹر نہیں ہو سکتے۔ وہ اتنے سے بچوں سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک پورا ایک جہان ہے، پورا ایک ملک ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ان کی حکومت میں، ان کی حدود میں انٹر ہونے کے لیے ویزا چاہیے، اور وہ ویزا محبت ہے۔ اب محبت دو، دل خرید لو۔ تو چونکہ ہمارے یہ معاشرت والی زندگی سیکھتے نہیں، سکھاتے نہیں، وہ بچہ جوان ہو گیا، کماؤں نے کہا بیٹا میرا جوان ہو گیا چلو شادی کرو، یہی کچھ ہم کرتے ہیں، بیٹی جوان ہو گئی شادی کرو، بیٹا جوان ہو گیا شادی کرو۔ زندگی سمجھانا ہے کہ بیٹا تو کسی کی عزت کو لے کے آ رہا، اب تجھے کیسے چلنا ہے، کون ماں باپ یہ بتاتا؟ صرف اتنا دیکھتے ہیں کاروبار سنبھال لیا، یا تعلیم مکمل کر لی، یا ہمارے ہاں کے دستور ہیں، کیا کرتا ہے، ہر ماحول میں کیا کا مفہوم الگ ہے۔ پڑھے لکھے طبقوں میں کہتے ہیں کیا جاب ہے، کیا تعلیم ہے، کامران جیسے طبقوں میں کہتے ہیں کیا کاروبار ہے، کتنا کاروبار ہے، گھر کہاں پر ہے، ٹھیک، اور زمینداروں میں کہتے ہیں زمین کتنی ہے، زمین کتنی ہے، بندے دا پتر یہ کھوتے دا اینو چھڈو پرا، بس یہ دسو زمین کتنی ہے، کاروبار کی ہے، تعلیم کی ہے، اسٹیٹس کی ہے، گریڈ کی ہے، رینک کی ہے۔ ہماری فیملی میں بہت نیک بچی تھی، بہت نیک، اس کا رشتہ ہوا تو میں نے اس کی خالہ سے پوچھا، وہ ساری اس کو ماسی کہتے تھے، میں کہا ماسی چھور کے ہو جائے، پنجابی سمجھتا میرے، چھور لڑکا، ہماری سرائکی میں کہتے چھور کے ہو جائے۔ اب میرا سوال سمجھ میں آیا نا، ٹھیک، اب جواب کیا ہونا چاہیے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ وہ کہتی پترو دے 14 مربن۔ میں نے کیا سوال کیا تھا، تو میں نے دوبارہ کہا، میں کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے، کہا پترو دے 14 مربن۔ یہ میرا ماحول ہے، یہ میرے ماحول میں یہ پوچھا جاتا ہے زمین کتنی ہے، کامران کے ماحول میں پوچھا جائے گا کاروبار کیا ہے، گھر کہاں پر ہے، کتنا گز کا گھر ہے، یہ دیکھا جاتا، انسان تھوڑا ہی دیکھا جاتا۔ میں نے تیسری دفعہ پوچھا، میں کہا ماسی میں تیرے کو پوچھی جانا چھوڑ کے ہو جائے، کہ پوتر تین 10 سے تھے 14 مربے اور کی 10۔ میں کہا مربے نال شادی کرنی ہے یا بندے نال کرنی ہے؟ تو والدین بہت بڑی کوتاہی کا شکار ہیں کہ وہ اولاد کو یہ درس دیتے ہی نہیں۔
ہمارا معافی کے ساتھ ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے. میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن 100 میں 99 بھی کہوں تو جھوٹ نہیں ہے. ہمارا سسرالی معاشرہ بہت شدید ہے، بہت سخت ہے. وہ چاہے نیک لوگ کہلاتے ہوں یا وہ دنیا دار کہلاتے ہوں، دیندار کہلاتے ہوں، سسرالی معاشرہ بہت سخت. نہ سیکھا ہے نہ سکھایا ہے. میری بیٹی نے کسی کے گھر جانا ہے، وہ جاتی وہاں آگ لگا دے، تو میں نے کیا کیا؟ لعنت ہے اس غفلت پر کہ میری بیٹی کسی کے گھر جا کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو میرے ماں باپ ہونے پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. میرا بیٹا کسی کی بیٹی کے دل کو چیر کے رکھ دے اور تار تار کر کے رکھ دے، تو افسوس ہے اس باپ پر جس نے اتنا بھی نہ سکھایا اپنے بیٹے کو کہ کسی کی عزت کو کیسے لے کے چلنا ہے. بھائیو، یہ بڑا دکھتا ہوا مضمون ہے، بہت دکھتا ہوا مضمون. کیونکہ نمازی 100 میں 20 ایک بن جائیں گے کلیکٹیولی، چونکہ سرحد میں نمازی زیادہ ہیں، پنجاب میں اس سے کم ہیں، سندھ میں اس سے کم ہیں، بلوچستان میں اس سے کم ہیں. لیکن اگر سب جمع کریں تو 100 میں 20 ایک نمازی مل جائیں گے. روزہ رکھنے والے بھی 25-30 مل جائیں گے. زکوٰۃ دینے والے کو 2-4 ہزار میں ایک مل جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے، تو تم سمجھنا کہ میں ناراض ہو چکا. جب بارش بے موسم ہو، بے وقت ہو، حکومت نکموں کے پاس ہو، پیسہ بخیلوں کے پاس ہو، تو سمجھو میں ناراض ہوں. کہ اچھا پھر تیرے راضی ہونے کی کیا نشانی؟ کہ جب تو دیکھے کہ بارشیں موقع پہ ہوتی ہیں اور حکومت عقل مند سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں ہے، تو سمجھو کہ میں راضی ہوں. تو 100 میں نمازی 10 15 20 30، بلکہ میں موریتانیہ گیا، غریب سا ملک ہے، 100% نمازی ہیں وہاں. زکوٰۃ دینے والے بھی مل جائیں گے، حج کرنے والے ماشاءاللہ حرم بھرا پڑا ہوتا ہے، عمرہ کرنے والے حرم بھرا پڑا ہوتا ہے. لیکن اخلاق والے ڈھونڈنے نکلو گے تو 1 لاکھ میں ایک بھی نہیں ملے گا. 1 لاکھ عورتیں اکٹھی کر لو، 1 لاکھ مرد اکٹھے کر لو، ان میں ایک مل جائے تو مجھے سزا دینا. اتنا قحط ہے اس کا، جیسے صحرا ہے، لک و دک صحرا. اس میں سب جیسے کہتے ہیں اس تالاب میں سب ننگے ہیں. تو اس بد اخلاقی کے حوض میں میرا پورا دیس نہیں، پوری امت مسلمہ اس وقت اس بد اخلاقی کا شکار. جس نبی نے بیٹی کے قاتلوں کو معاف کیا، جس نبی نے 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو ایک جملے میں معاف کیا، مکے والے جاؤ معاف کیا. تو ہماری زندگی سے معاف کرنا ہے ہی کوئی، معاف کرنا ہے ہی نہیں، درگزر کوئی نہیں. تو اس بچے کو، آپ کو، اپنے آپ کو، آپ سب کو ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، اپنے رشتوں کو، ہر رشتے کو آباد کرنے کا ایک ہی سبب ہے میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق. اور اس کو اگر جمع کروں 2 چیزوں میں جمع ہو جائیں گے، ایک زبان کا بول ٹھیک ہو اور ایک دل کا جذبہ ٹھیک ہو. زبان سے کسی کے لیے نفرت کا، غیبت کا، طعنے کا، طنز کا بول نہ ہو، اور دل میں کسی کے لیے بغض اور نفرت اور کھوٹ نہ ہو. 2 حدیثیں سنا کے نکاح پڑھتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. کتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. ایک نصیحت فرمائی تھی لمبی چوڑی، اس کو پھر وہ پورا دین ہی آپ نے بتایا تھا. انہوں نے کہا جی بتائیے. تو آپ نے یوں کیا، مجھے دیکھ رہے ہو، زبان باہر نکالی اور یوں پکڑی، یوں، اور فرمایا معاذ اس زبان پہ قابو رکھنا. وہ کہہ لیں گے یا رسول اللہ زبان کے بول پر پکڑ ہوتی ہے؟ آپ نے کہا تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں زبان دھکا دے گی.
یہ اس شخص کو سمجھایا ایسے جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ہوگا، اتنا بڑا آدمی۔ 18 ہجری میں انتقال ہوا، 1434 ہجری میں میں اردن گیا، یعنی آج سے ابھی کیا 39 ہے، 5 سال پہلے۔ تو میں ان کے مزار میں انٹر ہوا تو سارے مزار میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ 1400 سال سے اوپر گزر چکا ہے، ان کو قبر میں گئے ہوئے اور قبر سے خوشبو آ رہی تھی، پورے کمرے میں مہک تھی، مزار پورے میں۔ اور ان کو یوں کر کے سمجھایا کہ اس زبان پہ قابو رکھنا، اس زبان پہ قابو رکھ لیں، اللہ کی قسم اس میں اتنا زہر ہے کہ ساری دنیا کے کالے سانپوں کا زہر اکٹھا کروں تو وہ اتنا شدید نہیں جتنا اس کے اندر کا زہر شدید ہے۔